جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو اپنی نماز فرض قضا ہو جاتی ہے، بعد میں جیسے اپنے کو یاد آتی کہ اپنی فرض نماز قضا ہو گئی، تو پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جیسا قضا عمری پڑھ لیے تو وہ لیول ہو جاتی ہے، جیسے فجر کی چھوٹی تو 5 نماز ایک ساتھ پڑھ لینا اپنے تو لیول ہو جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا ہے کہ قضاء عمری کے تعلق سے، اور میرے پاس کئی چٹھیاں ہیں وہی اسی متعلق قضاء عمری پڑھنا کیا سنت ہے، اگر نہیں تو سمجھائیے. قضاء اگر نماز چھوٹتی ہے تو کیا ہم اس کو قضا کر سکتے ہیں؟ تو قضاء عمری اور قضا نماز کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں آپ کے اس مسئلے میں ایک ساتھ رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز جان لیجیے، نماز قضا کب ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. وہ نماز جس نماز کو آپ بھول جائے، یاد نہ رہے، بے ہوشی طاری ہو جائے، غفلت ہو جائے. غفلت مطلب سفر میں ایسا ہو گیا کہ صرف کھڑے تھے، نہ ہٹنے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ نہ کچھ، غفلت ہو جائے، اسے وقت چلا گیا، سو جائے آپ جس کی وجہ سے یاد نہ رہا، یہ تمام نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے. ٹھیک، وہ نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے، جیسا کوئی کہے چلیے عصر کا وقت ہو اگر آپ کہے جاؤ تم، چھوڑ دی جائے، یہ نماز قضا نہیں ہوتی، یہ نماز فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کی زندگی میں کبھی قضا نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھ لیجیے. قضا اور نماز کے فوت ہونے کا فرق ہے. جو نماز چھوٹ جائے وہ قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جائے وہ فوت ہو جاتی ہے، سوائے توبہ کی اب کوئی راستہ نہیں اس کے معافی کا. سمجھا؟ تو اب کسی انسان کی نماز قضا ہوئی، یاد رکھیے، فوت نہیں ہے، فوت ہو گئی تو گیا وہ تو معاملہ، قضا ہوئی. تو کیا قضاء عمری کوئی نماز ہے؟ جیسا کہ جو لوگوں کی نماز فوت بھی ہوگی اور قضا بھی ہوگی. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ایک رات ایک دن کوئی آتا ہے، اس مخصوص دن رات میں کھڑے ہونا، 2 رکعت فجر کی قضاء عمری، 4 رکعت ظہر کی قضاء عمری، 4 رکعت عصر کی قضاء عمری، 3 رکعت مغرب کی قضاء عمری، 4 رکعت عشاء کی قضاء عمری، اور پڑھتے اور بولتے ہیں الحمدللہ ساری نمازیں پوری زندگی کی جو چھوٹی تھی ہو گئیں. میں کہتا ہوں اگر اتنا آسان تھا تو خواہ مخواہ کی جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیوں صحابہ نے نمازیں پڑھی جس کی وجہ سے ان کے ایمان کا پتہ چلا؟ اتنا اگر آسان تھا تو آپ سب دیکھو ابھی تو فرض بھی نہیں، مت پڑھو، فرض بھی ہو جائیں گی تو قضاء عمری کی سہولت تم لوگوں کے لیے تو اول ہے نا، اس لیے کہ ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو تم لوگ خاموش رہنا، پھر اس کے بعد قضاء عمری پڑھ لینا. یہ چور راستے شریعت میں ہم نے کہاں سے نکالے قضاء عمری کی؟ کوئی قضاء عمری نماز سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھی. اب لوگ بولتے نہیں ایسا کہ میں 20 سال نماز نہیں پڑھا، 30 سال نماز نہیں پڑھا اور میرے کو اب ہدایت ملی، تو نماز فوت ہوئی ہے قضا ہو گیا، اب اس پر ڈسکشن کرنا پڑے گا. وہ نماز فوت ہوئی، ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اس کی قضا ہوتی نہیں ہے، تو کہیں کی قضا عمری پڑھ رہے آپ؟ کچھ لوگ بولتے نہیں قضا عمری پڑھنے کا طریقہ ہے فجر میں اٹھنا، جا کے کھڑا ہونا مسجد میں اور بولنا 2 رکعت پہلی فجر کی جو چھٹی، پھر ظہر کی نماز میں کہا 4 سے پہلے 4 پڑھ لینا اور کہنا ظہر کی پہلی جو 4 چھٹی مطلب 4 پہلی رکعت، تو اس سے ہوتا ہے کہ فرسٹ لوٹ کی فرسٹ نکل جاتی ہے تو اگلی آگے پھر فرسٹ بن جاتی. تو ہر روز بولے ہر نماز سے پہلے قضا کر لینا. ایسا کر کے ہم کیا لوگوں کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نمازیں چھوڑو اور ایسی قضا کرو؟ یہ مسئلہ بتانا پڑے گا کہ نماز فوت ہو گئی، جس نے اگر چھوڑی جان بوجھ کے، جس کی چھوٹ گئی اس کی قضا ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے قضا کی آپ کر سکتے ہیں، لیکن قضاء عمری جیسی کوئی نماز پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے 20 سال 30 سال مسلمان ہونے کے باوجود بھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی تو اللہ سے سخت توبہ کرے، اللہ یہ فریضہ چھوٹا ہے تو ہمیں معاف کر. اور انشاءاللہ عزیز ہمارا رب جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو انشاءاللہ عزیز امید ہے وہ اس گناہوں کو بھی ضرور ہم سے معاف کریں گا. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، غفلت سے، مشکل سے، بے ہوشی سے، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں. اب وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دو. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال، آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے، نیند کھلی تو کیا ہو گیا؟ سورج نکل گیا تھا، 7 بج گئے تھے سمجھ لیجیے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے، آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے، ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ؟ تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث. یہ غفلت سے ہو گیا، میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے.
تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے۔ عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گئے، اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، حدیث میں الفاظ ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے۔ خام و خواہ کے دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا، فوراً کرنا، عصر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے؟ فوراً آپ اس کو کر لیں۔ کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو بولتے اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے سر، چلے جاتے۔ ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئے نا جماعت، کیا فائدہ، آپ مغرب سے پہلے پڑھ لیں گے، تبھی آپ کو پڑھنا۔ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے کہ اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا، چونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔